بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کا سبق چل رہا تھا۔ اسم کے اعراب کی 9 اقسام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ 6 قسموں کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے، آج آخری 3 قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے فی اصناف اعراب الاسمی، اسم کے اعراب کی اقسام کے بارے میں۔ وَهِيَ تِسْعَةُ أَصْنَافٍ، اور وہ 9 قسمیں ہیں، یعنی اسم کے اعراب کی۔ السابع، 7ویں قسم، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرۃ، کہ رفع ہوگا ضمہ کی تقدیر کے ساتھ، یعنی تقدیر ضمہ کے ساتھ، اور نصب ہوگا تقدیر فتحہ کے ساتھ، اور جر ہوگا تقدیر کسرہ کے ساتھ۔ یعنی رفع، نصب اور جر دکھائی نہیں دے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ یہ اعراب جو ہے یہ 2 اسموں کے ساتھ خاص ہے۔ کون سے 2 اسم ہیں؟ وَيَخْتَصُّ، اور یہ اعراب خاص ہے بالمقصوری، مقصور یعنی اسم مقصور کے ساتھ۔ اب اسم مقصور کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ، اور وہ اسم ہوتا ہے فی آخرہ، جس کے آخر میں ہو الف مکسورۃ، الف مکسورہ، اور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو۔ کعصا، جیسا کہ عصا۔ اب یہ الف مکسورہ کیا ہوتا ہے؟ الف مکسورہ وہ الف ہوتا ہے جس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا، اور اس کو مکسورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الف ممدودہ کی طرح کھینچ کر پڑھا نہیں جاتا۔ تو ایک اسم ہو گیا الف ہے اپنا اسم مکسور، اور دوسرا اسم وبالمضاف، اور یہ اعراب خاص ہوتا ہے اس مضاف کے ساتھ کہ جو اس اسم کے ساتھ کہ جو مضاف ہو الی یا المتکلمی، متکلم کی یا ضمیر کی طرف۔ یہ اعراب خاص ہے اسم مکسور کے ساتھ اور اس اسم کے ساتھ کہ جو متکلم کی یا ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ غیری جمع المذکر السالمی، اور وہ اسم جو ہے وہ جمع مذکر سالم نہ ہو، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم ہو کہ جو یا متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہو، جیسے کا غلامی، جیسا کہ میرا غلام۔ اب اس میں لفظ غلام جو ہے یہ وہ اسم ہے جو کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، غلامی۔ تو ایک اسم مکسور ہو گیا، دوسرا وہ اسم ہو گیا جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور غلامی جو ہے یہ جمع مذکر سالم بھی نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں، تقول، تم کہتے ہو، جاءنی، آیا میرے پاس، حسن، لاٹھی، و غلامی، اور میرا غلام۔ یہ جو 2 زبر ہے، یہ 2 زبر الف کے اوپر نہیں ہے، یہ 2 زبر ہے صاد کے اوپر۔ جاءنی حسن، آئی میرے پاس لاٹھی، و غلامی، اور میرا غلام۔ دیکھیں یہ فاعل بن رہا ہے جاء فعل کا، یہ بھی جاء فعل کا فاعل بن رہا ہے، اور فاعل کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر رفع آتا ہے، جبکہ ان کا رفع ہمیں دکھ نہیں رہا۔ کیوں نہیں دکھ رہا؟ کیونکہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ ان کا رفع تقدیری ہوتا ہے، پڑھنے میں نہیں ہوتا، لفظوں میں نہیں ہوتا۔ وَرَأَيْتُ حسن و غلامی، اس میں بھی یہ جو 2 زبر ہے یہ ہے صاد کے اوپر۔ اور دیکھا میں نے لاٹھی کو اور اپنے غلام کو۔ فعل فاعل، اب اس کو مفعول چاہیے تو حسن اور غلامی یہ مفعول ہے، اور مفعول ہوتا ہے منصوب۔ لیکن آپ یہاں دیکھیے کہ یہ اس میں مکسور ہے، آخر میں الف ہے، ساکن ہے، کوئی اعراب نہیں آ رہا۔ غلامی جو ہے اس میں یا ساکن ہے، کوئی اعراب نہیں آ رہا، اور اس سے پہلے جو میم ہے اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو یعنی ان کا جو نصب ہے وہ تقدیری ہے، چھپا ہوا ہے، لفظوں میں نہیں ہے۔ وَمَرَرْتُ بِحَسَن وَغُلَامِ، اس میں بھی وہی صورت ہے کہ یہ جو 2 زبر ہے یہ صاد کے اوپر ہے، ٹھیک۔ اور میں گزرا لاٹھی کے پاس سے اور اپنے غلام کے پاس سے، تو با حرف جار کا مجرور ہے حسن بھی اور غلامی بھی۔
تو جبکہ ان کا جو جر ہے، ان کا جو کسرہ ہے وہ لفظوں میں دکھ نہیں رہا بلکہ تقدیری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ غلامی کے میم کے نیچے کسرہ تو دکھ رہا ہے، تو غلامی کے میم کے نیچے جو کسرہ ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ با حرف جا رہا ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ یا کو کسرہ چاہیے، تو اس وجہ سے غلامی کے میم کو کسرہ دیا ہوا ہے۔ تو اسن یہ اسم مکسور ہے، اور غلامی وہ اسم ہے جو یا متکلم کی، غلام وہ اسم ہے جو یا متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ تو ان کی جو حالت رفع ہے وہ ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح تقدیری سے، اور حالت جری کسرہ تقدیری سے۔ یہاں میں اسم مکسور کی تھوڑا سا آپ کو مزید وضاحت کر دوں۔ آپ دیکھیے حسن مثال میں لکھا ہوا ہے بغیر اس کے الف لام کے۔ اب میں اس کو الف لام کے ساتھ لکھتا ہوں، آئیے جناب، یہ رہا العصا۔ اب دیکھیے یہ جو آخر میں الف ہے اس کے بعد کوئی حمزہ نہیں ہے، تو الف مکسورہ وہی الف ہوتا ہے جس کے بعد حمزہ نہ ہو، اور یہ زیادہ کھینچ کر بھی پڑھا نہیں جاتا۔ تو اگر اس کا الف لام ہٹا دیتے ہیں اور اس کو اس کی اصل شکل دیتے ہیں، حسن کو اس کی اصل شکل میں لے کر جاتے ہیں، تو اس کی اصل شکل بن کر آتی ہے ایسا ون، ایسا ون۔ اب اس کے اندر چونکہ واو پر دمہ اپنا کیا نام ہے، جب اس کی ہم تنوین کھولتے ہیں تو اس کی تنوین کھل کر آتی ہے ایسا ون، کیونکہ دو زبر دو زیر اور دو پیش جو ہے وہ اصل میں نون ساکن ہی ہوتا ہے، جب ہی تنوین کو پڑھتے ہوئے آخر میں نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ اب دیکھیے یہ واو کے اوپر ہے دمہ۔ اب ایک قاعدہ لگتا ہے کہ واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو وہ الف سے بدل جاتا ہے، تو اب یہ جو واو ہے یہ بدل جائے گا الف سے، واو الف سے بدلا، اور یہ آخر میں جو ہے تنوین کا نون ساکن ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ الف بھی ساکن ہے اور تنوین کا نون بھی ساکن ہے، تو ایک قاعدہ لگتا ہے کہ جب دو ساکن اس طرح جمع ہو جائیں کہ ان کے اندر ایک حرف علت ہو اور دوسرا حرف صحیح ہو، تو جو حرف علت ہوتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو یہ جو الف ہے جب ہم اس کو گرائیں گے، ساکن کریں گے، تو اب یہ بن جائے گا حسن۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو حسن ہے جب ہم اس کی جو تنوین ہے نون ساکن ہے اس کو واپس تنوین میں کنورٹ کریں گے، تنوین میں کنورٹ کرنے کی وجہ سے یہ ہو جائے گا حسن۔ آپ کہیں گے بھائی آپ نے تو جو الف گرایا تھا اس کو واپس لے آئے، تو یہ جو الف گرایا ہے یہ جو الف واپس لے کر آئے ہیں یہ وہ والا الف نہیں ہے جو یہاں پر تھا جس کو ہم واپس لے آئے، بلکہ یہ وہ الف ہے کہ جو دو زبر کے ساتھ آتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا تجوید کے اندر با دو زبر بن، تو با کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہوتا ہے یہ وہ والا الف ہے۔ اب اگر اس حسن کے اوپر الف لام داخل کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا العصا۔ تو یہ جو آخر میں الف آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ الف مکسورہ ہے، اس کے بعد حمزہ نہیں ہے۔ جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو وہ الف مکسورہ ہوتا ہے۔ کیوں مکسورہ کہلاتا ہے؟ کیونکہ وہ کھینچا نہیں جاتا جیسے الف ممدودہ کھینچا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب اگلا اعراب دیکھتے ہیں۔ الثامن، اعراب کی 8ویں قسم، ان یکون الرفع، کہ رفع ہوگا بتقدیر الدمہ، تقدیر دمہ کے ساتھ یعنی دمہ کی پوشیدگی کے ساتھ، والجر بتقدیر الکسرۃ، اور جر ہوگا تقدیر کسرہ کے ساتھ یعنی کسرہ کی پوشیدگی کے ساتھ، والنصب بالفتحۃ لفظا، اور نصب لفظی فتح کے ساتھ ہوگا یعنی حالت نصبی میں فتح آئے گا۔ یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ وَيَخْتَصُّ، اور خاص ہے یہ اعراب بالمنقوص، منقوص کے ساتھ یعنی اس میں منقوص کے ساتھ۔ اس میں منقوص کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ، اور وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو، ما قبلہا مکسور، جس کا ما قبل مکسور ہو، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور اس یا کا ما قبل مکسور ہو، وہ اسم اس میں منقوص کہلاتا ہے۔ کل قاضی، جیسا کہ قاضی۔ اب دیکھیے آخر میں یا ہے، یا کا ما قبل ضاد ہے جو کہ مکسور ہے یعنی اس کے نیچے کسرہ ہے۔ اب اس کا مثال دیکھیے، تقول، تم کہتے ہو، جا انل قاضی، میرے پاس قاضی آیا، یہ فائل بن رہا ہے لیکن اس کا رفع تقدیری ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ ورأیت القاضیہ، اور میں نے قاضی کو دیکھا۔ اب چونکہ یہ منصوب ہے اور اس کی حالت نصبی فتح لفظی سے آتی ہے تو فتح اس کا لفظوں میں پڑھنے میں آ رہا ہے، ورأیت القاضیہ۔
وَمَرَرْتُ بِالْقَاضِی، اور میں قاضی کے پاس سے گزرا۔ اب یہاں جو ہے قاضی یا ساکن ما قبل مکسور ہے، تو اس کا جو کسرہ ہے وہ تقدیری ہے، وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، لفظوں میں نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ اعراب کی یہ قسم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی سوال ہو تو ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ لیجئے گا۔ التاسع، اعراب کی 9ویں قسم، ان یکون الرفع، کہ رفع ہوگا بتقدیر الواوی، واو کی تقدیر کے ساتھ، یعنی واو کی پوشیدگی کے ساتھ، والنصب والجر، اور نصب اور جر ہوگا بالیاء لفظاً، لفظی یا کے ساتھ۔ وَيَخْتَصُّ، اور یہ جو نواں اعراب ہے یہ خاص ہے بجمع المذکر السالمی، جمع مذکر سالم کے ساتھ، مضافاً الی یاء المتکلم، وہ جمع مذکر سالم کے جو یاء متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ تقول، تم کہتے ہو، جاءنی مسلمیہ، آئے میرے پاس بہت سے مسلمان۔ تقدیر ہو، یہ مسلمیہ یہ جاء فعل کا فاعل بن رہا ہے۔ اب اس کی تقدیر بتا رہے ہیں، پوشیدہ صورت بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تقدیر ہو مسلمیہ کی پوشیدہ صورت۔ یہ مسلمیہ اصل میں تھا مسلمویا، اور مسلمویا میں بھی یہ تھا مسلمونیا۔ آپ نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا ہوگا کہ تثنیہ اور جمع کی جب اضافت کی جاتی ہے تو ان کا نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ تو مسلمونہ کی جب اضافت یا متکلم کی طرف کی تو اس کا نون جمع گر گیا، تو یہ ہو گیا مسلمویا۔ اور اس کی حالت رفع جو ہے جمع مذکر سالم کی، وہ آتی ہے واو کے ساتھ۔ تو یہاں دیکھیں واو آ رہا ہے لفظی طور پر، تو یہ واو لفظی کے ساتھ فاعل بن رہا ہے جا فعل کا، لیکن مسلمیہ کیوں ہو گیا اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اجتمعت الواو والیاء، جمع ہو گئے واو اور یا، دیکھیں یہ واو ہے یہ یا ہے، دونوں جمع ہو گئے۔ والاولی منہما ساکنۃ، اور ان دونوں میں سے پہلی ساکن تھی، یعنی واو اور یا میں سے جو پہلی ہے وہ واو تھا، وہ ساکن تھا، مسلمویا، یہ واو جو تھا یہ ساکن تھا۔ فقلبت الواو یاء، تو بدل دیا گیا واو کو یا سے۔ جب واو کو یا سے بدلا تو اب ہو گیا مسلمویا، دیکھیں یہ ہو گیا مسلمویا، واو یا سے بدلا تو مسلمویا ہو گیا۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا۔ جب یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا مسلمویا، ٹھیک۔ جب یہ مسلمویا ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ وَأُبْدِلَتِ الدَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، تو مسلمویا یہ جو میم کا دمہ ہے اس کو بدل دیا مسلمیہ، اس کو بدل دیا کسرہ سے۔ کیوں کسرہ سے بدل دیا؟ لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ، یا کی مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں بتایا تھا غلامی کے اندر۔ یہ جو آپ کو بتایا تھا نا کہ حرف جار آ رہا ہے تو اس کا کسرہ جو ہے وہ تقدیری ہے، تو اعتراض ہو سکتا تھا کیسے، میم کے نیچے تو زیر ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زیر یا کی وجہ سے ہے، یہ با کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتا ہے، تو یا کی مناسبت کی وجہ سے مسلمویا میم کے دمہ کو کسرہ سے بدلا، تو یہ ہو گیا مسلمیہ۔ وہی کہہ رہے ہیں فصار مسلمیہ، تو یہ ہو گیا مسلمیہ، جاءنی مسلمیہ۔ اچھا، حالت رفع جو ہے وہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے، جبکہ حالت نصبی اور جری یا لفظی کے ساتھ آتی ہے۔ وَرَأَيْتُ مسلمیہ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِیَّہ، اور میں نے دیکھا اپنے بہت سے مسلمانوں کو اور میں گزرا اپنے بہت سے مسلمانوں کے پاس سے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر مسلمیہ دو یا ہے، جس میں سے ایک یا متکلم ہے یعنی ضمیر کی ہے، اور دوسری یا جو ہے وہ اعرابی ہے۔ تو تشدید کی صورت میں وہ یا لفظوں میں چونکہ پڑھی جا رہی ہے، لہٰذا حالت نصبی اور جری میں جو ہے جمع مذکر سالم کا اعراب، وہ جمع مذکر سالم کے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوتی ہے، اس کا اعراب حالت نصبی اور جری میں یا لفظی کے ساتھ آتا ہے تشدید کی صورت میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، عبارت ترجمہ سب سمجھ میں آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔